ہم بات شروع کر سکیں۔ 4 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی آپ کے یہاں، یہ کرونا اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو تسلی سے بات ہو گئی تھی۔ آج جب زاہد صاحب نے فرمایا کہ آپ نے آنا ہے تو 2 قسم کی کیفیت تھی۔ ایک تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ممبر جس پہ میں بات کر رہا ہوں اس کے میں قابل تو نہیں ہوں، جس کا ممبر ہے اس پہ کون اس کے قابل ہو سکتا ہے۔ دوسری کیفیت یہ تھی کہ آپ حضرات میں سے پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، آپ کی برکت سے شاید ہمارا بھی کام بن جائے۔ یہ تو میرے دوستو دین جو ہے یہ تو ادب کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، تعلق کا نام ہے۔ آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو شاید ہمارے جتنی عربی نہیں جانتے ہوں گے، قرآن کو تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا، تراویح میں پیچھے ایسے کھڑے ہوں گے، بس سمجھ بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، بس اس طرح بھی ہوگی۔ لیکن میرے بھائی دوستو وہ پاک ذات جو ہے اوپر، وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لفظوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری تقریروں کو نہیں دیکھتا، وہ دل کے اندر نگاہ کرتا ہے۔ سیرت الاولیاء میں لکھا ہے بڑا مزیدار واقعہ کہ بغداد میں ایک آدمی کو بیوی نے پیسے دیے کہ سودا لے کے آؤ۔ اس زمانے میں تو اس طرح قرآن پاک کے پرنٹ نہیں ہوتے تھے نا، ہر جگہ لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے۔ تو وہ بازار میں سودا خریدنے گیا تو ایک آدمی قرآن پاک لکھ کر ہدیہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کا کلام لے لو، اللہ کا کلام۔ یہ تو جٹ آدمی، ان پڑھ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کا جس نے ہم کو پیدا کیا اس کا کلام ہے۔ اس نے کہا اس کا کلام ہے۔ اب اس کے بعد جو پیسے تھے اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں، غریب آدمی ہوں، یہ میرے پاس ہے، اگر قبول کر لے تو یہ مجھے ایک دے دو۔ اس نے لے لیا، اسے قرآن شریف لے کے آ گیا گھر بیوی سے۔ اس نے کہا سودا، اس نے کہا سودے کو چھوڑو، آج تو میں کیا لایا ہوں، میں اپنے رب کا کلام لایا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو لے تو آیا ہے، کچا ہمارا گھر ہے، فرنیچر کچھ نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، ہمارے گھر میں تو اس کی شان کے مطابق کوئی جگہ نہیں، اس کو رکھیں گے کدھر؟ اس نے کہا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اب تو رات ہو گئی، صبح کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پتہ کریں گے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تو اس کو سر پہ اٹھا کے کھڑا رہے اور آدھی رات میں اس کو سر پہ اٹھا کے کھڑی۔ سیرت الاولیاء میں آتا ہے کہ صبح ہوئی اور اللہ نے قرآن کی برکت سے دونوں کو حافظ بنا دیا۔ تو میرے بھائی دوستو یہ سلسلہ ہی اور ہے جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ میں سوچتا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ سورج کی پوجا مت کرو، چاند کی پوجا مت کرو، اے لوگوں مجھے پوجو۔ تو میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا مقابلہ ہے، سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کمی ہے؟ تو کوئی مقابلے کی چیز تو ہے نہیں نا کہ اس کی طرف مت جاؤ میری طرف آؤ۔ وہ تو ہم پر کرم فرمانے کے لیے فرماتا ہے کہ اے انسانوں سورج کو پوجو گے اور رات کے وقت اگر کوئی تمہیں تکلیف ہو گئی تو تمہارا خدا ڈوبا ہوا ہوگا، پھر کدھر جاؤ گے؟ چاند کو اگر پوجو گے اور دن کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو تمہارا خدا نہیں ہوگا، پھر کس کو پوجو گے؟ کس کو پکارو؟ اس کو پکارو جو حی و قیوم ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور وہ ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ہمارے لیے فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو یہ فرما رہے تھے قرآن پاک کا درس، قرآن پاک کا کیا درس ہو سکتا ہے؟ یہ 30 سپارے ہیں، 6300-400 آیات ہیں، اور ان ساری آیات کا، اس ساری کتاب کا ترجمہ اور درس ایک جملے میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ رو بیاں۔ انسان کو درد کے لیے پیدا کیا، اے انسان میں نے تجھے انسان بنا کے پیدا کیا ہے، تو انسان بن کے میری طرف آ جا، بس۔ یہ سارے قرآن کا نچوڑ یہ ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی اس کی سمجھ آ جائے۔ تو اسی لیے میرے بھائی دوستو آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہوں۔ آپ حضرات میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ ان کی ہاتھ اٹھاتے ان کی قسم پوری کر دے گا۔
ہمیں پتہ نہیں چل رہا. عبداللہ ابن مبارک محدث امام ابو حنیفہ صاحب کے استاد ہیں, اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم بھی بہت دیا تھا, مال بھی بہت دیا تھا. علم تو اتنا دیا تھا کہ بغداد میں ایک بار درس حدیث دیا تو ممبر پر بیٹھے تھے. اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے. 9 لاکھ 10 لاکھ آدمی سامنے کھڑے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, اوپر لوگ دیکھتے ہیں, آواز نہیں پہنچتی, نقیب آگے آواز پہنچاتے ہیں, حدیث کی آواز. تو تقریر کرتے ہوئے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی. لوگوں نے دیکھا چھینک آئی. اب وہ چھینک آنے پہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب نے مل کر کہا یرحمک اللہ. تو وہ 10 لاکھ آدمیوں کے یرحمک اللہ کہنے سے ایسی گونج ہوئی کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے نیند سے اٹھ گیا. اس نے کہا بغاوت ہو گئی ہے. نے کہا نہیں, عبداللہ بن مبارک نے چھینک گئی ہے. اس کے جواب میں لوگوں نے جواب دیا. 1 سال حج کرتے تھے, 1 سال جہاد پہ جاتے تھے. جس سال جہاد پہ جاتے تھے اس سال اپنے تجارت کے خرچے سے 1000 آدمیوں کو حج پہ بھیجتے تھے. یہ مال تھا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. کسی آدمی نے خواب میں دیکھا شیخ کیا گزری, تو فرمایا اللہ نے وہ کچھ عطا کیا, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی کے دل پر اس کا گمان نہیں گزرا. لیکن میرا ہمسایہ جو حداد ہے, لوہار, وہ مجھ سے ایک درجہ آگے ہو گیا. اب لوگوں کے دلوں میں وہ قدر تھی نا, جیسے ہمارے دل میں یہ قدر ہوتی ہے کہ وہ کون سی جاب کہاں پہ ریال مل رہے ہیں اور کون سے ملک کی نیشنلٹی لے لیں, پھر ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں زندگی کے کتنے سال رہ گئے ہیں, یا بڑھاپے میں بھی نیشنلٹیاں ڈھونڈتا پھر رہے, آسٹریلیا چلا جاؤں, کینیڈا چلا جاؤں. قدر ہے نا. تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ قدر تھی کہ خواب میں دیکھا اچھا ایک آدمی درجہ لے گیا, اس کے لیے سفر کیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے وہ لوہار کا گھر تھا. تو لوگوں سے پوچھتا پاچھتا ادھر آیا. اس کی بیوہ پردے کے پیچھے بات کی کہ بی بی میں نے آپ سے تھوڑی ایک بات کریں, پوچھو. آپ کا خاوند, وہ بھی لوہار بھی فوت ہو گیا, آپ کا خاوند کیسا مسلمان تھا؟ ہاں مسلمان تھا جیسے مسلمان, نہیں کوئی خاص بات, بس نماز پڑھتا تھا, باقی تو کوئی خاص بات نہیں. 2-3 بار پوچھا تو اس بی بی نے کہا کہ مجھے تو کوئی خاص بات اس میں نظر نہیں آتی. بس یہ خیال آتا ہے کہ گرمیوں میں ہم اپنے گھر کی چھت پہ سوتے تھے, اور ہمارے سامنے والا جو گھر تھا وہ بہت بڑے محدث اللہ کے ولی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا گھر تھا. وہ بھی سامنے رات کو ہمارے, وہ بھی چھت پر ساری رات نفل پڑھتا تھا. تو میرا خاوند جو ہے نا اس کو دیکھتا تھا, اور ساری رات اس کو دیکھ دیکھ کر کہتا تھا کہ اللہ تجھے پتہ ہے سارا دن میں نے لوہا کوٹا ہے تو تھکن سے چور چور ہوں, کاش کہ میرے اندر ہمت ہوتی, میں تجھے ایسے راضی کرتا جیسے یہ بندہ تجھے راضی کر رہا ہے. اللہ نے اس کو عبداللہ بن مبارک سے 1 درجہ اوپر کر دیا. اس لیے میرے دوستو, آپ سب ادھر رزق حلال کے لیے آئے ہو اپنے بچوں کو, تو آپ کی قیمت کم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اپنی قیمت کو مت گھٹائے. اب میرے پیارے دوستو بات لمبی ہوتی جاتی ہے, میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو میرے پیارے دوستو, مغفرت جو ہے قیامت کے دن, مغفرت مسئلہ نہیں ہے. یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں کہتے تھے کہ اے اللہ تو نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, اس میں سے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھ لیے, اور 1 حصہ رحمت کا دنیا میں بانٹ دیا. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق میں رحمت کی جو جھلک نظر آتی ہے, سانپ اپنی سپنی اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے, بطخ اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے, حیوان اپنے بچے سے جو, خدا کی اس 1 رحمت کا حصہ ہے جو تقسیم ہو کے آ رہا ہے. ابھی وہ 1 رحمت کا حصہ, 99 تیرے پاس ہے. تو فرمایا کرتے کہ اے اللہ اس رحمت کے 1 حصے میں تو نے یحییٰ کو یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے, تو باقی 99 سے میں یہ امید کیوں نہ رکھوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا. تو مسئلہ مغفرت کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے کہ جب میں نبی کے سامنے پیش ہوں
اور کہا جائے کہ نبی کا دین اجڑ رہا تھا، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا تھا، میں کیا جواب دوں گا کہ میں ریالوں کے پیچھے پڑا رہا؟ میرے دوستو، ہم اور سب ابھی انہوں نے تعارف کرے، تعارف ہی ہے، انجینئر صاحب تشریف لائے، زمین سے 3 فٹ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، چور ہے، سب کچھ ختم ہے، اندر دلوں کو چیر کے حس لواف صدور نکالا جائے گا، اس کے اندر کیا ہے، اور اگر اندر بنا ہوا ہے تو انجینئر بھی ہے کامیاب ہے، ڈائریکٹر بھی ہے کامیاب ہے، اور اندر بنا ہوا نہیں ہے تو میرے دوستو پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ اب میرے بڑے دوستو، اس وقت اس سارے قرآن کا پیغام ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی، اللہ کے نزدیک ہونا ہے تو مخلوق کی خیر خواہی کرو۔ مخلوق کے لیے دوائی دو، مریض کے لیے دوائی دینا خیر خواہی ہے، بے روزگار ہے اس کے روزگار کا انتظام کرنا خیر خواہی ہے، کسی کے رشتہ بچوں کا نہیں ہو اس کا رشتہ کرانا خیر خواہی ہے، بیمار کی عیادت کرنا خیر خواہی ہے، پیسے کا بانٹنا، فطرانہ، زکوٰۃ، صدقات خیر خواہی ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر غریب کے گھر کے ساتھ ہسپتال بن جائے، ہر غریب کے گھر کے ساتھ ڈسپینسری بن جائے، اللہ کی قسم غریب کا علاج پھر بھی نہیں ہوگا اگر ڈاکٹر کے روپ میں درندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ایک درندہ انسان ہو جائے، ایک ڈاکٹر پورے ضلع کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بڑے دوستو، جیسے پوری دنیا کے بادشاہ اور وزیر مل کر ایک نبی کی قیمت کے برابر نہیں ہوتے، ایسے پوری دنیا کی خیر خواہیاں اور پوری دنیا کی چیریٹی، پوری دنیا کے اسپتالوں کا نظام مل کے نبی والی فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے آپ کے ذمہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے بنائے تھے، بندے۔ یہ ڈاک کا نظام حضرت عمر نے بنایا، پولیس کا نظام حضرت عمر نے بنایا، حضور نے بنایا۔ لوگوں کے ساتھ زمینوں کے بانٹنے کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، حضور نے عمر کو بنایا۔ تو میرے بڑے دوستو، ہم اور آپ اس کی فکر کریں کہ کل ہم نے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے بڑے دوستو اس وقت ہم کچھ لے کے جائیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے دین کے لیے ہم نے۔ ایک مسلمان پوری دنیا کے اندر تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کے موبائل اس کے پاس ہے، اور ایک چیز اس کے سامنے آئی اور اس نے اللہ کے خوف سے وہ چیز ہٹا دی، کسی نے نہیں دیکھا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس فعل کی وجہ سے پورے عالم میں دین کی سطح بلند ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ جیسے پانی کا بہت بڑا حوض ہو اور اس میں ایک گلاس پانی ڈال دو تو سمجھ نہیں آتا، لیکن پانی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ایک پانی کا گلاس نکال دو، سمجھ نہیں آتا، لیکن پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہم میں سے جو مسلمان بھی جس وقت بھی ہے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، پورے دنیا میں دین کی سطح بڑھتی ہے۔ آج یہ 27ویں کی رات ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان، ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان۔ میں میرے برسوں آپ حضرات کی خدمت میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی فیملیز کو بھی یاد رکھیں۔ دعا کی رات ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے رب سے 5 منٹ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، اجتماعی دعا لوگ سیکھ لیتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ، کافی ملا لیتے ہیں، اندر تنہائی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے اس کی پریکٹس کریں، اللہ سے مانگنے کی پریکٹس کریں، اپنی عاجزی کی پریکٹس کریں۔ اللہ ہم کچھ نہیں، وہی سب کچھ، اس کی ہم پریکٹس کریں اور پھر مانگیں، اور وہ وقت آ جائے کہ مسلمان دعا سے اپنا مسئلہ حل کرنے والا بن جائے۔ ریال بھیجتے ہیں گھر، دعا بھی بھیجیں گھر، اعمال بھی بھیجیں گھر۔ گھر والوں نے کہا فیس نہیں ہے، نام کٹ جائے گا بچے کا، فوراً ریال، ہم بھی فوراً بینک جاتے ہیں پیسے ریال بھیجنے ہیں، ریال سے پہلے اعمال بھیجیں۔ اس کو بھی کہو کہ 2 رکعت نفل کرو۔ وہ شخص کائنات کا وہ سب سے افضل ترین شخص جس کے 11 گھر تھے، ایک نہیں 11 گھر، 11 بیویاں، اور دنیا کو کوئی کاروبار اس کا نہیں تھا، اور اس شخص پر کوئی صدقہ بھی نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سادات پہ صدقہ بھی نہیں لگتا ہے۔ آخر اس کے سینے پر
بوجھ نہیں آتا ہوگا کہ گھر کا سودا سود ایک نہیں 11 بیویاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے پہ بوجھ آتا ہے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے روزی نہیں کمائیں گے. اپنے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو نماز پڑھو, اس نماز سے ہم تمہارے سارے معاش کا مسئلہ حل کر دیں گے. اس کو ہم نے سیکھنا ہے. تو اسی لیے میرے بڑے دوستوں آپ حضرات کی خدمت میں یہ حاضری ہوگی. اللہ کرے کہ میری بات آپ تک پہنچے, آپ کی وجہ سے میرا فائدہ ہو جائے. تو اس کی سب نیت کرتے ہیں نا جی. یہ ایک محنت ہے, مسلمان بننے کی ایک محنت ہے. یہ جو ہمارا مسلمان نام ہے نا جی, یہ بھی معمولی نہیں ہے, یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. خالی جس نے کلمہ پڑھا خالی مسلمان کا نام ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اس کے لیے محنت کرنی ہے. اور پھر وہ قدردان ذات ہے. وہ صد بار اگر توبہ شکستی پر این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست, یہ میری درگاہ نو امیدی کی درگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا, اے میرے بندے 100 بار بھی تو نے توبہ کی ہے تو واپس آ جا میرے پاس, تو یہاں تجھے تانا نہیں ملے گا, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے میرے بھائی دوستو ہم سب گناہ گار ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہیں. ہم سب کے کل ابن آدم خطاؤ, ابن آدم کا ہر بچہ گناہ گار ہے. خیر الخطاؤن توابون, سب سے بہترین خطا کار ہوا ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے. توبہ کے دن ہیں رمضان, توبہ کا دن ہے. اب جو ہماری گھڑیاں رہ گئی 2-3 دن رہ گئے میرے دوست, اس میں خاص طور پہ یہ جو ہمارے رمضان تو خیر سارا دن ہی ایسے ہی, لیکن افطار کے وقت میں ان کو یاد کریں. پاکستان کے حالات کو دیکھیں, اپنے ملکوں کے حالات کو دیکھیں, یہ اللہ کی طرف سے جو ناراضگی ہے اس کو دیکھیں. لوگوں کی حالت کیا ہو سوچیں. پاکستان کے اندر دوسرے ملکوں کا تو مجھے پتہ نہیں, میں تو یہ پورا 1 سال کورونا کے دوران وہیں پہ پاکستان میں تھا. تو لوگ میرے پاس تو سفید پوش لوگ اپنی عزتیں بیچنے تک آ گئے. یہ حالات ہو گئے. تو ان کا اور مریضوں کا دیکھیں حال, جس کی دیہڑی نہیں لگی اس کا کیا حال ہے, اس کے بچوں. اس کو سوچ, جب کسی دوسرے کے لیے دل تڑپے گا, کسی دوسرے کے لیے آنسو آئے گا, سمجھو کہ ولایت کی پہلے قدم پہ پہنچ گئے. ولی کون ہوتا ہے جس کا دل دوسروں کے لیے درد دل. اس کے لیے میرے دوستوں میں اور آپ, اس کے لیے ہم سب نے سوچنا ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ قرآن ہے. قرآن کی بس یہ ہے کہ اصل تو قرآن کا ادب ہے, تلاوت ہے, اس میں زیادہ ایج پیج پہ مت پڑا کریں. یہ بڑا سیدھا سادہ اللہ کا کلام ہے. دیکھو اللہ نے فرمایا دلو بھی کثیروں و یادی بھی کثیرہ, اسی قرآن سے کچھ لوگ گمراہ ہوں گے. اور پھر مثالیں دی ہیں بنی اسرائیل کی, بعد میں ایج پیج, بعد میں ایج پیج, متشابہات میں پڑھتے تھے, بس نان ایشو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. تو اسی لیے میرے بھائی دوستوں قرآن سیدھا سادہ اللہ کی تعریف ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا, اللہ ہمیں خود ہی ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اس میں زیادہ ایج پیج میں نہیں پڑھنا. دیکھو آسمان سے بارش ایک طرح برستی ہے, وہی سانپ کے منہ میں قطرہ جاتا ہے تو زہر کی پوٹلی بن کے نکلتا ہے, صدف کے اندر قطرہ جاتا ہے تو ہیرا بن کے نکلتا ہے, گلشن پہ بارش ہوتی ہے تو خوشبو اٹھتی ہے, کوڑے کے ڈھیر پہ بارش ہوتی ہے تو بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں. قرآن رحمت ہے. ادھر دل کے اندر کیا ہے, اگر ادھر کوڑے کا ڈھیر جمع ہے تو قرآن پڑھے گا, اس سے نفرت پھیلے گی. اور اگر یہ پاک ہے تو قرآن پڑھے گا. اسی لیے اس کی کوشش, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ درود شریف کا اہتمام, میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت خود کوئی کام نہیں کرتا. اللہ رب العزت خود کیا کام کرتے. کسی نے سوال کیا تھا کہ خدا کیا کام کرتا ہے, تو اور میں خدا نے اپنے ذمہ 2 کام لیے, باقی تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے, ہر چیز سے پاک ہے, کھانے سے, پینے سے, اونگ سے, نیند سے, ہر چیز سے وہ پاک ہے. اور فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں. 2 کام اس نے کیے. ایک کام کیا کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے, واللہ یدعوکم الی دار السلام. ایک وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے, ہمارے روپ میں آ کے دعوت دیتا ہے, ہمارے روپ میں آ کے. ہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں سے کہے گا, اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, ننگا مجھے کپڑے. یا اللہ تجھے بھی ان چیزوں کے حال کہ ہاں میں نے ایک فقیر تیرے دروازے میں بھیجا تھا
جو بھوکا تھا تو اسے کھلا دیتا، مجھے اس کے ساتھ کھاتا. وہ ذات جو 7 آسمانوں میں نہیں سماتی، 7 زمینوں میں نہیں سماتی، وہ ٹوٹے ہوئے دل، فرمایا ٹوٹے ہوئے دل عرش عظیم کی کھڑکیاں ہیں، ان کے اندر خدا بستا ہے. تو ایک یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا کیا کام کرتا ہے کہ اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اور کتنی مزے کی بات ہے. ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں، کسی کی جیب میں موبائل ہی ہے، کسی کے ذہن ہے، کسی کے ایس ٹی سی ہے، سب کے سگنل آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر تو نہیں آ رہے. وہ تو کوئی رنگ کرے گا تو نظر آئے گا، باقی سگنل تو موجود ہے نا، نظر نہیں آ رہے. اب ہم میں سے جو آدمی بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں کہہ رہے اللہم صلی علی محمد، اس کے اوپر 10 رحمت کے سگنل آ گئے. یہ صبح سائٹ پہ کام کے لیے جا رہا ہے، دل میں درود پڑھتا جا رہا ہے، یہ رحمت کے سگنل کے اندر جا رہا ہے. تو بتاؤ کتنی بڑی بات. اسی لیے میرے برسوں درود شریف کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام. بس بات لمبی ہو گئی، 20 منٹ زیادہ. آخری استغفار کی میں بات کر لیتا ہوں کہ 1995 میں میں ملتان میں والی روڈ بنوا رہا تھا، تو وہاں پہ لیا میں ہمارے پاس مصر سے کچھ لوگ آئے، قاہرہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر بھی تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں قاہرہ میں کہیں پر گیا مسجد میں جماعت میں، تو مجھے ایک آدمی ملا. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں تو نہیں پہچانا، والا ہمیں تو لوگ ہزاروں لوگ ملتے رہتے ہیں، آپ ذہن میں نہیں رہتا. اس نے کہا آپ 10 سال پہلے اس مسجد میں آئے تھے اور آپ نے سورہ نوح کی آیات پڑھی تھی، جس میں اللہ وعدہ کرتے کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم استغفار کرو تو اللہ تمہیں 4 چیزیں دے گا. اور اس میں یہ فرمایا کہ تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں بارشیں دے گا، تمہیں باغ دے گا، خوشحالی دے گا. تو کہتے کہ میری شادی کو 5-6 سال ہو گئے تھے، بہت ہم نے ٹوٹ کے حکیموں کے ڈاکٹروں کے کرا لیے، اولاد کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. آپ نے یہ آیت پڑھی تو میں گھر گیا، بیوی سے میں نے کہا نیک وقت میں یہ سن کے آیا ہوں اللہ کا وعدہ، آج کے بعد ہم کوئی علاج نہیں کرتے، بس 1000 دفعہ تم استغفار پڑھو اور 1000 دفعہ میں استغفار روزانہ پڑھوں گا. تو فرمایا شیخ اب میرے 3 بیٹے ہیں. تو استغفار وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اللہ نے فرمایا وہ جو صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو اس کو بھی لازم پکڑیں، استغفار کی تسبیح. درود شریف کو بھی لازم پکڑنا. دیکھو اللہ کے نام میں، اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے. یعنی ہم نے یہ پڑھا ہے زوالوجی میں کہ مچھلی ہے نا، فش، اس کا میدا بڑا ایسیڈک ہوتا ہے، تیزابی ہوتا ہے. اللہ نے مچھلی کو پانی سے بنایا ہے، لیکن آگ ہے، مچھلی آگ ہے. آپ مچھلی کھا لو، سارا رات پانی پیتے رہو. اور اللہ نے اس مچھلی کو ایسا بنایا کہ کھلے منہ سے سمندر میں سفر کرتی ہے، سانس یہ اپنے کانوں سے لیتی ہے مچھلی. اور اس کو ایسا ہنر دیا ہے کہ عام طور پہ اس کے منہ میں کچھ نہیں جاتا. کبھی ایسا پریشر ہو پانی کا کہ کوئی پلاسٹک لکڑی چلی جائے تو آپ مچھلی کو ذبح کریں، اس کا میدا ایسا تیزابی ہے، اتنی سی گندگی کی پوٹلی نہیں، باقی سب کچھ ملیم ریٹ ہو جاتا ہے پانی اندر تیزاب ہے. اس مچھلی کے میدے میں یونس علیہ السلام پہنچ گیا، زندہ انسان، شکم ماہی میں، سمندر کی گہرائی میں اور تیزاب کے ڈرم میں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یونس کو بتایا کہ اس حالت میں جب سر تک تم ڈوبے ہوئے تیزاب میں تو یوں کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ میرا ذکر کرتے رہو. اور اس نے ذکر شروع کیا 3 دن 3 راتیں. فاستجبنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جواب دیا یونس کو، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے بڑے غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور جس آیت سے ہم نے یونس کو نجات دی قیامت تک مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. تو جو آیت مچھلی کے میدے سے زندہ نکال سکتی یونس کو، وہ ہمیں کفیل کی ترہیل سے نہیں نکال سکتی. اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے. تو ذکر کا اہتمام، اس کو معمولی نہ سمجھیں. لوگ کہتے رہیں گے، لوگ تو لوگ ہیں جی، لوگ تو آپ کو کئی باتیں کہتے رہتے ہیں، ہاں، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھیں. درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، اس میں یہ حصن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر ہم رہیں. باقی یہ منع نہیں ہے، کتابیں شوق ہے لوگوں کا، مجھے خود بھی بڑا شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، لیکن مسئلہ صرف 3 سوال ہیں، باقی سب ایران توران ہے. من ربک، رب کس کو مان کے آیا تھا، اس کو زبان نہیں کہے گی، اندر دل کہے گا. اس کی محنت کرنی ہے یہاں پہ
کہ دل سے نکلے بات کہ رب میرا کون ہے، من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا طرز زندگی کیا تھا، بس یہ 3 سوال ہے ٹوٹل. اسی کو اگر آ گیا تو کافی ہے، یہ نہ آیا تو کچھ نہ آیا. تو اس کی کوشش کریں گے نا سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی اس بیٹھے کو قبول فرمائے. دل تو چاہتا ہے بات لمبی ہو جائے، لیکن پھر آپ نے صبح کام پہ بھی جانا ہے اور باتیں تو بہت ہیں، کام ہی اصل ہے. آدمی کام کی طرف ذرا قدم اٹھا دے جتنا ہو سکے. دیکھیے اللہ کے ہاں تول ہے، اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے، تول ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس ہیں ہی 10 روپے، اس میں سے 5 روپے دیتا ہے. ایک آدمی لاکھ روپے میں سے 1000 ریال دیتا ہے، تو یہ 5 والا زیادہ ہے. ایک آدمی مزدور ہے تھکا ہارا، اس کے پاس سارے دن کا کوئی ٹائم نہیں، 5-10 منٹ وہ اس سوچ میں بیٹھ گیا مسجد میں کہ کیسے اللہ کا دین رسول کا دین پورے عالم میں آ جائے. اس کے 5 منٹ شاید کسی دوسرے کے 1 سال سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ پاک تو اس کو تولتا ہے. تو اس کا ہم اہتمام کریں. اور آج ہی بڑی چیز ہے جتنا آج. ہاں ایک بات آخر میں پھر مجھے یاد آ گئی ہے، وہ کر دوں. ایک ہمارے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ یعنی دلی میں ایک میاں جی محراب صاحب تھے، وہ بھی فوت ہو گئے بزرگوں میں. تو کہتے ہیں ان کی عادت تھی کہ کسی ساتھی میں کوئی کمزوری دیکھتے تو وہ اس کو مسجد کے سامنے کھیر والے کی دکان تھی، تو مغرب کے بعد اس کو کھیر کھلانے لے جاتے تھے. ایک دن کھیر کھلائی، آؤ بھی آپ کو کھیر کھلائیں، میواتی تھے. دوسرے دن کھیر کھلائیں، پھر اس کو جب 2 بار کھیر کھلائے، پھر اس کو کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ محسوس نہ کرو تو یہ تھوڑی سی آپ کے اندر یہ کمزوری ہے. اس کو کسی کی اصلاح کرنی ہوتی. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اس وقت بھی عادت تھی، اب بھی یہ عیب ہے کہ بھئی میں غصے میں اپنی بات منواتا تھا، جب مشورہ ہو میں اپنی بات منواتا تھا. تو کہتے ایک دن میاں جی محراب نے فرمایا کہ عبدالوہاب آؤ تمہیں کھیر کھلائیں. ایک دن کھلایا، دوسرے دن کھیر پہ لے گئے، تیسرے دن لے گئے، چوتھے دن لے گئے. چوتھے دن مجھے کھیر کھلانے کے بعد، بھائی عبدالوہاب اگر تو برا نہ مانے تیرے اندر ایک بات ہو گئی. تو میں نے کہا میاں جی میں تو 4 دن سے انتظار میں ہوں کہ اب بات آگے کھلے. تو فرمایا تو مشورے میں غصہ بہت کرے. اب ان کہ مشورے میں غصہ بہت کرے یہ کہا. تو میں نے کہا کہ میاں جی مجھے خود بھی اپنے اس عیب کا احساس ہے، اس غلطی کا مجھے خود بھی احساس ہے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے دور ہو جائے، کمزوری مجھ سے. فرمایا بس کہ جب کسی مسلمان میں کوئی عیب ہو، جب کسی مسلمان میں کوئی غلطی ہو، کمزوری ہو، اور اس کو اس کا احساس بھی ہو کہ مجھ میں یہ گندگی ہے، اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہو کہ یا اللہ کو مجھ سے یہ گندگی چھڑا دے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 اکرام کرتا ہے. کتنے؟ 2 اکرام کرتا ہے. ایک تو اس مسلمان کو مرنے سے پہلے اس عیب سے نکال دیتا ہے، اور دوسرا اکرام یہ کرتا ہے کہ جب تک وہ عیب اس سے دور نہیں ہوتا، اس عیب کی وجہ سے خدا مخلوق میں اس کو رسوا نہیں کرتا. ہم تو سب عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے اور دعا بھی کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نقل کو اصل میں قبول فرما، ہماری بے فکری کو فکر سے مبدل فرما. اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی. رمضان کی برکتوں کی رات یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس کورونا کی وبا کو ختم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما، پوری انسانیت پہ رحم فرما، خاص طور پہ اہل پاکستان پہ رحم فرما. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. کیا اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.